الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس سے پہلے ویڈیو میں سورہ فلق کے کچھ چند باتیں گوش گزار کی تھیں۔ امید ہے کچھ لوگوں نے تجربہ کیا ہوگا یا کر لیا ہوگا یا کریں گے۔ تشخیص امراض کا یہ سب سے بہترین، سب سے مجرب عمل بھی ہے سورہ الناس کا۔ اگر کوئی علم جانتا ہو، علم جفر، علم ابجد، حروف ابجد کے اعداد کو جانتا ہو اور قرآن پاک کی سورہ الناس کو سامنے رکھ کے اس کے عدد نکالے، قاعدہ جفر کے مطابق اس کا نقش بنائے، کل اعداد میں سے 30 کو مائنس کر لے اور 4 پر تقسیم کر کے جو حاصل جواب ہوگا اس کے نقش کو پر کرے، 16 خانوں والا نقش پر کرے، اور اس نقش کو اگر خود پورا نہ کر سکتا ہو تو کسی کتاب سے دیکھ کر لکھ لے۔ اور مریض جب بھی کوئی عامل کے پاس آئے، یا گھر میں یا رشتہ داروں میں یا معاشرے میں، اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے تو اس سورہ نقش کو پہلے سامنے رکھے، مریض کو پانی پلائے، پانی کا ذائقہ پوچھے، اس کے بعد اس نقش کو پانی میں ڈالے۔ مریض کو پہلے پانی پلا لے، ذائقہ معلوم کر لے، اور پھر اسی نقش کو پانی میں ڈالے۔ پانی میں ڈالنے کے بعد سورہ الناس کو اس طریقے سے پڑھے کہ جہاں بھی لفظ الناس، جس طرح قل اعوذ برب الناس، اس الناس کو 7 بار پڑھے، جس طرح قل اعوذ برب الناس، بالناس، 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 جو 7 دفعہ پڑھے۔ مالک الناس، کناس، الہ الناس، الہ الناس، صرف الناس کو 7 بار پڑھنا ہے۔ اور پھر اس نقش کے اندر پھونک مار کے جو پانی میں ڈالا تھا مریض کو پلائے، فی الفور پانی کا ذائقہ تبدیل ہو جائے گا۔ مریض کو پھر دوبارہ پانی پلائیں، وہی پانی، تو پانی کا ذائقہ بالکل تبدیل ہو جائے گا۔ جو پانی کا ذائقہ تبدیل ہوگا تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہاں مریض کو کچھ اثرات ہیں، جسمانی ہیں، عصبی ہیں، سحری ہیں، جادو کے ہیں، جنات کے ہیں، یا جسمانی ہیں، یا کسی کی نظر ہے، یا جو بھی کچھ ہے وہ سب کچھ ہے، معلوم ہو جائے گا۔ یہ مجرب عمل ہے۔ اور اگر کوئی شخص نہ جانتا ہو، اعداد نکالنا نہ جانتا ہو، نقش بنانا نہ جانتا ہو، یا انتہائی ایمرجنسی ہو، کہاں سے نقش تلاش کرتا پھرے گا، تو پھر سورہ الناس کو اسی طریقے سے 7 بار پڑھ لے۔ نقش لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، یہ میرا معمول ہے، تجربہ ہے، بغیر نقش کے بھی ایسے عملیات بھی ہیں، کتابوں میں پڑھے ہیں، میں نے تجربہ کیا ہے۔ اس کو شیشہ دکھا دیں، وہ عمل بھی پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ شیشہ دکھا دیں، عمل کرنے سے پہلے مریض اپنی صورت کو صحیح صورت میں دیکھے گا، اور وہ کلام پڑھنے کے بعد شیشے پر پھونک مار مریض کو دیکھیں، اپنا چہرہ پھرا ہوا، بگڑا ہوا پہچان نہیں سکے گا۔ ہاں، یہ بھی طریقہ ہے۔ بالکل سفید چٹے کاغذ پہ، چٹے کپڑے پہ، سفید کاغذ پہ مریض کو پہلے دکھا لیں، کلام پڑھیں، اور پھر مریض کا جس طرح انگوٹھا لگواتے ہیں ایسے لگوائیں، اور جب کلام کے اثر سے انگوٹھا اٹھائے گا، خون کا انگوٹھا لگا ہوا ہوگا، دیکھ لینا، تجربہ کر لیں، لیکن کلام ہے، کلام کے ذریعے، ایسے نہیں، ایسے کوئی کاغذ چٹا لے کے، سفید کپڑا لے کے تجربہ کرنا شروع کر دے، ایسے نہیں۔ وہ خاص کلامیں ہوتی ہیں جو بندے نے اپنے عمل میں لائی ہوتی ہیں، اس سے یہ سامنے آتا ہے۔ تو اس سورہ الناس کے عمل کو اپنے عمل میں لائیں، فائدے میں ہے، کر لیں، اور ان دونوں کو بھی ملا کے پڑھیں 21 مرتبہ، پانی میں پاؤں رکھ کر، ٹخنے تک پاؤں ڈوبے ہونے چاہیے۔ روزانہ ان دونوں صورتوں کو 21 مرتبہ پڑھے، ایک ٹائم فکس کر لے،
कुल औज़ बिरब्बिल फलक को भी और कुल औज़ बिरब्बिन नास को भी, दोनों को मिलाकर 21 मरतबा पढ़े और उस पानी को बाहर फेंक दिया करे। वक्त मुकर्रर पर 20 दिन करे, 21 दिन करे, 40 दिन करे। जब जब इफाका होता जाए, अपनी मुद्दत टाइम को बढ़ाता जाए तो फिर फ़ायदा उठाएं। तमाम जादू जिन्नात, दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो इन 2 सूरतों के पढ़ने से दफ़ा न हो। मुजर्रबुल मुजर्रब है, सूरह फातिहा है या फिर सूरह अन्नास है। कुरान की हर हर आयत, हर हर आयत, हर हर आयत, हर हर हर्फ, हर हर सूरत अपनी जगह मुसल्लम एक अटल हकीकत है, जुटलाया नहीं जा सकता। अल्लाह की कलाम है, लेकिन अब सारे कुरान का बंदा अमल नहीं बन सकता। पढ़ तो सकता है, तिलावत तो कर सकता है, सवाब की नीयत से पढ़ तो सकता है, लेकिन अमल बनना बड़ा मुश्किल है। अमल क्या है? हुदूदुल्लाह, शरीयत की पाबंदी करना, अहकामात खुदाबंदी और अहकामात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर तस्लीम खम, बस सर झुका देना। वहाँ अक्ल के घोड़े न दौड़ाएं। जब अक्ल के घोड़े दौड़ाए जाएंगे तो फिर कुछ हासिल नहीं होगा। बस उस कलाम के सामने। और एक बात सुन लें, हदीस में आता है ना कि बंदा जब इशा की नमाज़ पढ़ के नहीं सोता तो शैतान आके उसके कान में पेशाब कर देता है और उसके जिस्म पर सर से पाँव तक आघात करता, कहता है अलैका लैलुन तवील, अलैका लैलुन तवील, तुझ पर रात लंबी हो जाए, रात लंबी हो जाए। तजर्बा करके देखना, मुशाहिदा करके देखना, सर्दियाँ होंगी, सर्दियाँ तो सुबह के वक्त बिस्तर गर्म मिलेगा और गर्मियाँ होंगी तो सुबह के बाद बिस्तर ठंडा होगा। ये शैतानी अमल का असर है कि सर्दियों में बिस्तर गर्म और गर्मियों में बिस्तर ठंडा मिलता है। जो अलैका लैलुन तवील शैतान के हाथ का असर होता है। तो क्या रब की कलाम पढ़ के हाथ फेरा जाए या फूंक मारी जाए तो उसमें कोई असर नहीं होगा? यकीनन असर होगा। ये रब की कलाम है, पढ़ें और आज़मा के देखें। मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर, वहाँ भी सूर फूंका जाएगा। और नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, अल्लाह ने फरमाया मैंने इसके अंदर अपनी रूह फूंकी है। फूंक के अंदर बड़ा असर है, लेकिन फूंक मारने वाला कोई हो, समझे ना। फूकों के ऊपर इतराज़ करने वाले देखने फूंक के ही पैदावार हैं। आदम के अंदर फूंक मारी ना तो फिर आदम ही आदम है, आदम ही आदम है, समझे। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इन अमलियात को अमल में लाकर फ़ायदा उठाने से अल्लाह सबको तौफ़ीक दे।